اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا سبق ہے لحن کا بیان اور اس کے احکام۔ لحن کے معنی ہوتے ہیں غلطی، یعنی غلطی کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 لحن جلی، نمبر 2 لحن خفی۔ چھوٹی غلطی کو لحن خفی اور بڑی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن جلی کی 5 اقسام ہیں۔ لحن جلی کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، مثلا الحمد کو الحمد پڑھنا۔ نمبر 2 زبر، زیر، پیش اور جزم کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا، یعنی زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا، زیر کی جگہ پیش پڑھ دینا، پیش کی جگہ جزم پڑھ دینا، مثلا انعمت کو انعمت پڑھنا۔ نمبر 3 کسی حرف کو کم کر دینا، مثلا یولد کو یولد پڑھنا۔ نمبر 4 کسی حرف کو بڑھا دینا، مثلا الحمد للہ کو الحمد للہ پڑھنا۔ نمبر 5 کسی حرف مشدد کو ساکن مخفف اور ساکن مخفف کو مشدد پڑھنا، مثلا مستقر کو مستقر پڑھنا اور القمر کو القمر پڑھنا۔ آگے لحن جلی کا حکم کیا ہے، یعنی بڑی غلطی کا حکم کیا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسی غلطی کرنا حرام ہے۔ بعض جگہ تو معنی بدل جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لہذا اس غلطی کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم سے یہ غلطی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہے لحن خفی۔ لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، مثلا غنہ نہ کرنا، موٹی را کو باریک اور باریک را کو موٹا پڑھنا وغیرہ۔ لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ ایسی غلطی کرنا مکروہ ہے، ہاں اس سے بچنا بھی ضروری ہے، اور یہ غلطی قرآن مجید کے حسن اور زینت کو خراب کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے غنہ نہیں کیا تو اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، البتہ کیا ہے کہ جو حسن ہے قرآن مجید کا، جو اس کی زینت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، لہذا ایسی غلطی کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے ایسی غلطی بھی نہ ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔